السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام احمد قادیانی اپنی ہی باتوں سے کافر ثابت ہوتا ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرا نکاح اس کی ایک قریبی رشتہ دارہ تھی محمدی بیگم، اس نے کہا تھا کہ میرا نکاح اس سے ہوگا، اگر اس سے میرا نکاح نہ ہو تو مجھے سمجھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں۔ اور محمدی بیگم اللہ کی بندی تھی، نیک بندی تھی، اس نے کہا میں کسی بھی صورت اس بے ایمان سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس نے بڑی کوشش کی غلام احمد قادیانی نے کہ اس کے ساتھ نکاح کرے محمدی بیگم کے ساتھ، مگر محمدی بیگم کسی بھی صورت نکاح کرنے کے لیے نہیں مانی۔ تو اب یہ اپنی بات سے کافر ثابت ہوا۔ جب اس نے نکاح نہیں کیا تو غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اگر اس نے میرے علاوہ کسی اور سے نکاح کیا تو اس کا جو باپ ہے محمدی بیگم کا، وہ شادی کے بعد 2.5 سال کے اندر اندر مر جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ اور جس محمدی بیگم کا شوہر 3 سال کے اندر اندر شادی کے بعد 3 سال کے اندر اندر مر جائے گا، مگر خدا کا کرنا کیا ہوا، نہ محمدی بیگم کا جو شوہر جس سے اس نے شادی کی سلطان محمد، نہ وہ مرا، نہ محمدی بیگم کا والد مرا، بلکہ ان کے فوت ہونے سے پہلے یہ غلام احمد قادیانی خود واصل جہنم ہوا۔ تو ایک اور بات کہ اپنی ہی بات سے یہ کافر ثابت ہوتے ہیں کہ کسی بھی نبی، جتنے بھی انبیاء گزرے، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے، کسی کے نام کے ساتھ غلام نہیں آتا، اور اس کے نام کے ساتھ غلام ہے۔ اور جو نبی کا نام ہوتا ہے اس سے پہلے کسی اور کا نام وہ ہوتا نہیں ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کا نام عیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ سے پہلے روئے زمین پر کسی کا نام عیسیٰ نہیں تھا۔ حضرت لوط سے پہلے کسی کا نام روئے زمین پر لوط نہیں تھا۔ حضرت یعقوب سے پہلے روئے زمین پر کسی اور کا نام یعقوب نہیں تھا۔ جیسے ہمارے پیارے آقا خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا نام محمد ہے، تو آپ سے پہلے کسی اور کا نام محمد نہ تھا، اور آپ علیہ السلام کے نام احمد ہے، اور آپ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام احمد نہ تھا۔ تو اور غلام کسی نبی کے نام کے ساتھ نہیں آتا، تو یہ اپنی بات سے کافر ثابت ہوتے ہیں۔ ہر نبی پر وہی جو آتی ہے نا، اس کی مدر لینگویج جو اس میں آتی ہے۔ جیسے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر لینگویج عربی تھی، تو آپ علیہ السلام پر عربی میں وحی آئی۔ اسی طرح ہر نبی پر اس کی اپنی ہی زبان میں وحی آتی ہے، اور جو غلام احمد قادیانی ہے اس کی زبان مدر لینگویج پنجابی تھی، مگر یہ کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھ پر انگلش زبان میں وحی آتی ہے۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ فرشتہ، کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ سب کو معلوم ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ وحی لے کر آنے والا فرشتہ صرف جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو یہ کہتا ہے مجھ پر ٹیچی لے کر۔ یہ آپ نے کبھی کسی فرشتے کا نام نہیں سنا ہوگا، تو یہ اپنی ہی بات سے کافر ثابت ہوتے ہیں کہ سچا نبی جس جگہ پر فوت ہوتا ہے اسی جگہ پر اس کا مدفن ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم خاتم المرسلین علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو صحابہ میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ حضور علیہ السلام کو کس جگہ دفن کیا جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نبی جس جگہ پر فوت ہو اسی جگہ پر اس کو مدفن کیا جائے۔ اور غلام احمد قادیانی لاہور میں مرا، اور دفن قادیان میں ہوا، اور مرا بھی کیسے کہ ہیضہ ہوا اس خبیث کو، اور بار بار واش روم جاتا آتا، آخر کار لیٹرین کے اندر مرا، اور اس حالت میں مرا کہ لوگوں نے دیکھا کہ پخانہ اس کے منہ سے نکل رہا تھا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ یہ کافر ہیں، زندیق ہیں، مرتد ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ سچ ہے۔ اور قرآن کریم زبر زیر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی کہ یہ محفوظ کتاب ہے۔ اور قرآن مجید میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کے ہم خود محافظ ہیں۔ تو اس میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو سکتی، بڑا کم نہیں ہو سکتے قرآن، نہ بڑھ سکتا ہے۔ جتنا حضور علیہ السلام پر نازل ہوا اتنا ہی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ اور قرآن کریم میں ہے سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز بہتر جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی کسی ایک بھی آیت کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ قادیانی کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کے انکار کیا ہے۔ جو قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ قادیانی مرتد ہیں، زندیق ہیں۔